ہر کوئی حالات سے باخبر ہے، کس قدر ڈینگو مرض نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، یہ مبارک پور کا ہر کوئی و اطراف مبارک پور کا ہر شخص جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، کچھ تبصرے فکر آخرت کے حوالے سے کروں گا۔ رب تعالیٰ مجھے حق گوئی اور آپ کو حق سنوائی کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ مجھے سب سے پہلے عمل کرنے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، نہایت ہی ادب کے ساتھ ان سے گزارش ہے، خاموشی کے ساتھ اگر گفتگو سن سکتے ہیں تو خدا کے واسطے خاموشی کے ساتھ سن لیجئے۔ کوئی عذر شرع نہ ہو تو خاموش رہیں، شرعی مجبوری ہو تو بول سکتے ہیں۔ اور دیکھیے، جب تک خاموشی کا مزاج اور ماحول نہیں بنائیں گے، ہم آپ سے کچھ کہیں گے اس پہ توجہ ہوگی نہیں، اور جب توجہ ہوگی نہیں تو بات سمجھ میں آئے گی نہیں، اور جب بات سمجھ میں آئے گی نہیں تو عمل کیسے ہوگا، اور جب عمل ہوگا نہیں تو پھر میرا بولنا آپ کا سننا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس نیت سے سنیں، میں اس نیت سے بیان کروں کہ رب تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے اور اس کی برکت سے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی نیت سے میں بیان کر رہا ہوں، عمل کی نیت سے آپ سنیں تو انشاءاللہ نیتوں کو پورا فرمانے والی ذات میرے اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، پورا کرنا رب تعالیٰ کی ذات۔ تو عزیزان گرامی، آج آپ کے محبین میں، متوسلین میں، رشتہ دار میں بہت سارے ایسے احباب ہوں گے جو اس وقت بستر مرگ پہ ہیں، جو اس وقت ڈینگو مرض کا شکار ہیں، دیگر امراض کا شکار ہیں، لیکن کیا یہ رب تعالیٰ کی ہم پر عنایت اور اس کا کرم نہیں کہ الحمدللہ ہم صحت یاب ہیں، اس کے فضل سے ہم صحت یاب ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، اس کے حبیب کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں۔ یار، یہاں تو شکر کا موقع تھا، ہم ہر لمحہ اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ صحت کتنی عظیم ترین چیز ہے، کتنی انمول چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے، آپ اس سے پوچھیں جو بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے۔ یہ صحت کی حقیقی معنوں میں اہمیت وہی سمجھتا ہے جو عزیزان گرامی بستر مرگ پہ موجود ہے۔ ابھی ہم صحیح سلامت ہیں، اللہ کرے سلامت رہیں، تو ہم کو نہیں پتا کہ بیماری کیا ہوتی ہے، اس کا دکھ درد کیا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے جو بھی ڈینگو مرض کا شکار ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے صحت کس چیز کا نام ہے، وہ آپ کو رو رو کر بتائے گا میرے بھائی رب تعالیٰ کا شکر ادا کر کہ رب تعالیٰ کا فضل ہے تو ابھی وباؤں سے محفوظ ہے، تو ابھی مصیبتوں کا شکار نہیں ہوا۔ تو یار، ہم ٹھیک ہیں، اس کے فضل سے اس کے حبیب کے ذکر کی محفل میں آئیں تو کیا تھوڑے سے لمحے کے لیے خاموشی کے ساتھ اس کے حبیب کا ذکر نہیں سن سکتے؟ سن سکتے ہیں نا، تو سن سکتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ آپ سنیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، بس یہی دعا ہے، حاصل زندگی، حاصل بیان تو بس یہی ہے کہ میں بیان کروں تو عمل کروں، آپ سنیں تو عمل کریں۔ بے شک بے شک۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم قرآن مجید سے سوال کریں کہ اے قرآن ذرا یہ بتا ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیوں کیا، تو قرآن تو یہی جواب دے گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب آپ اور ہم، میں میرے نفس کے ساتھ آپ کے نفس سے بھی مخاطب ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اس آیت کے تناظر میں دیکھیں، کیا صحیح معنوں میں جس کی وجہ سے ہماری تخلیق ہوئی ہے، جو ہماری پیدائش کا جو مین سبب ہے، جو مین وجہ ہے، کیا اس پہ ہم عمل پیرا ہیں؟ ہماری پیدائش کی جو بنیادی وجہ ہے، جو حقیقی وجہ ہے، وہ میرے اللہ نے بیان فرما دی کہ ہمارے رب نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب آپ اور ہم تصور کریں، کیا ہم اس کی عبادت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر نہیں گزار رہے ہیں تو یہ ہماری زندگی کے لیے لطف افسوس ہے۔ اور دیکھیے، یہاں پہ جو مرض کی بات کہا تھا، اس پہ ایک اور تبصرہ کر دوں کہ عزیزان گرامی، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا، کسی کو ٹکنے نہیں دیتا، اپنی انا، اپنے غرور، اپنے تکبر میں ہوتا ہے، اپنی دولت کا گھمنڈ ہوتا ہے، اپنے مال و مکان کا گھمنڈ ہوتا ہے، غرور و تکبر ہوتا ہے، وہ کسی کو کسی غریب، کسی کمزور، کسی ناتوا کو اپنے سامنے ٹھہرنے کا بھی موقع نہیں دیتا، وہ اپنی بے ادبی اور گستاخی سمجھتا ہے، اپنی توہین سمجھتا ہے،
لیکن یاد رکھیے عزیزان گرامی، جب بندہ بستر مرگ پہ پہنچتا ہے اسے اس کی حقیقی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بندہ کتنا بھی پاورفل ہو، بندہ کتنا بھی زیادہ سورسز والا ہو، بندہ چاہے کتنا بھی مال و دولت والا ہو، اس کے مال و دولت، اس کی جائیداد، اس کے سورسز، اس کے پاورز اس کی صحت کے لیے کافی نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، جو بندہ صحت یاب تھا، اس کے پاس دولتیں تھی، غرور و تکبر میں زندگی گزار رہا تھا، اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا تھا، لیکن جب مرض نے اسے گلے لگایا ہے، جب بستر مرگ پہ پہنچا ہے، تو وہی بندہ جو غرور و تکبر کے ساتھ جیا کرتا تھا، جو کسی کو اپنے سامنے ٹھہرنے نہیں دیتا تھا، اب وہی بندہ ہر ایک سے کہتا ہے بھائی میرے لیے دعا کرنا، میرا رب مجھے شفا عطا فرما دے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ یہ دولت، یہ عزت، یہ شہرت، یہ تمام چیزیں جو کوئی بھی ہو، انسان اگر غرور و تکبر میں ہے تو اس کی حقیقی اوقات بستر مرگ پر جانے کے بعد پتہ چل جاتی ہے۔ نہ اس کی دولت کام آتی ہے، نہ اس کے سورسز کام آتے ہیں۔ وہاں ایک ہی ذات سے لو لگی ہوتی ہے، ہر لمحہ ایک ہی ذات سے لو لگی ہوتی ہے، اور اس ذات کو ہم اپنے رب کی ذات کہتے ہیں۔ اس کی لو جو ہے نہ اس کی دولت کی طرف لگی ہوتی ہے۔ آپ نے کسی مریض کو یہ دعا کرتے نہیں سنا ہوگا، اے میری دولت، اے میری دولت میری جان بچا لے، اے میری عزت میری جان بچا لے، اے میری شہرت میری جان بچا لے۔ اگر کسی مریض کو آپ نے دعا کرتے دیکھا ہوگا تو وہ یہی دعا کرتا ہے، اے میرے رب اپنے فضل سے مجھے صحت نصیب فرما دے۔ تو بندے کی بستر مرگ پہ پہنچنے کے بعد اس کی لو محض اس کے رب کی ذات سے لگی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے ہمیں اپنے رب کی ذات سے لو محض بستر مرگ پہ نہیں لگانا ہے۔ اے کاش بستر مرگ پہ جانے سے پہلے بھی ہم نے اپنی لو کو اپنے رب سے لگایا ہوتا تو شاید بڑی مصیبتیں ہم پہ نہیں آتی، شاید یہ آزمائش کا وقت ہم پہ نہیں آتا، اور اگر آتا بھی تو رب تعالی ہمیں اپنے فضل سے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دیتا۔ اور یہاں عزیزان گرامی ایک بات اور، ہمارے علماء مساجدوں میں جلسوں میں یہ بیان ہوتا رہا، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہ فلسطین، غزہ، عراق میں جب مسلمانوں پہ ظلم و تشدد ہوتے رہے تو علماء نے جمعہ میں جلسوں میں بیان دیا کہ جو غزہ فلسطین میں روایات جاری ہے، رونما ہے، یعنی مسلمانوں کا قتل و غارت عام ہے، مسلمان بچیوں کی عصمت زنی کی جا رہی ہے، وہی معاملات اگر ہم نہیں سنبھلے تو ہندوستان کے شہروں میں بھی وہی رونما ہو سکتا ہے، وہی کارنامے انجام یہاں بھی دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے علماء کی بات کو سن کر انسنا کر دیا، اس پہ کوئی غور و خوض نہیں کیا، اس پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد حالات بدلے، وہ وقت بھی آیا۔ عزیزان گرامی، اگر فلسطین میں مسلمانوں کو ناحق قتل کیا گیا، اگر فلسطین میں مسلمان عورتوں کی عزت لوٹی گئی، تو پھر وہ وقت آ گیا تھا کہ ہندوستان میں بھی موب لنچنگ کی گئی، ہندوستان میں بھی مسلمان بھائیوں کا ناحق قتل کیا گیا، ہندوستان میں بھی مسلمان عورتوں اور بچیوں کا عزیزان گرامی زنا کیا گیا، ریپ کیا گیا۔ تو اسی طرح عزیزان گرامی، جب کوئی مصیبت کہیں دور ہوتی ہے اور جب ہم کو ڈرانے کے لیے، ہمارے عبرت کے لیے کہا جاتا ہے سنبھل جاؤ ورنہ وہ مصیبت ہم پر آ سکتی ہے، تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ارے کہاں فلسطین ہے، کہاں ہندوستان ہے، وہ تو وہاں کے لوگ پریشان ہیں، ہم کو تھوڑی وہ پریشانی ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث کا مفہوم بھی سن لیجئے عزیزان گرامی، مسلمان کی حقیقت وہ ہے کہ مسلمان کی جو آقا اسلام نے شان بیان فرمائی کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے کسی بھی حصے میں معمولی زخم پہنچتا ہے تو پورے جسم کو اس کے درد کا احساس ہوتا ہے۔ اگر عزیزان گرامی انگلی میں سوئی کا نوک اگر چبھ جائے تو اس کے درد کا احساس پورے بدن میں ہوتا ہے۔ یہی مسلمان کی شان ہے۔ اگر غزہ میں کسی مسلمان پہ ظلم ہو تو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان کو بھی اس کے درد کا احساس ہوتا ہے۔ اگر فلسطین میں کسی مسلمان کو مارا جائے تو اس کے درد کا احساس ہندوستان میں رہنے والے مسلمان کو بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی فلسطینی مسلمان کے درد کا احساس ہندوستانی مسلمان کو ہوتا ہے تو سمجھ جائیے اس کا ضمیر زندہ ہے، اس کا ایمان زندہ ہے۔ لیکن اگر فلسطینی مسلمان کے زخم پر، اس کی تکلیف پر، اس کے درد پر ہندوستانی مسلمان کو اس کے درد کا احساس نہیں ہوتا تو سمجھ جائیے وہ تو زندہ ہے لیکن اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔
اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ ہو سکتا ہے یہ جو وبا ہم پر آئی ہے یہ کل کہیں اور تھی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، نہیں سنوارا، نہیں سدھارا، اور وہ وبا ایک آفت، ایک مصیبت کی شکل میں ہم پر آ پڑی ہے۔ اس وبا میں نہ جانے کتنے جوان قسم کے شخص اچانک موت کا شکار ہوئے، کتنی عورتیں، کتنے بچے، کتنے چھوٹی عمر کے بچے، ہر کوئی اس میں کئی ایکوں کی موت ہو چکی اور آئے دن ابھی ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیے عزیزان گرامی، کبھی کبھی مصیبتیں ہمارے آزمائش کے لیے آتی ہیں، تو صبر کا ہمیں یہاں پہ درس دینا ہے، یہاں ہم کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، اور اپنے رب تعالیٰ کی ذات سے لو کو مضبوط کرنا ہے۔ اور یہاں پہ ایک غور طلب بات یہ ذرا دیکھیں، اس قدر مصیبت ہم پہ آئی ہے، اس قدر ڈینگو وبا پھیلی ہوئی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں، ہونا یہ چاہیے تھا ہم اپنے رب تعالیٰ کی ذات سے صلح کر لیں، لیکن معاملہ تو برعکس ہے۔ آپ اسپتالوں میں، میڈیکل ہالوں پہ آپ ادھر ادھر اگر دیکھیں تو لوگوں کا ہجوم بڑھ گیا ہے، لیکن اللہ کی پناہ ہم نے مسجدوں کو خالی کر دیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم مسجدوں کو اور زیادہ آباد کر دیں۔ ہو سکتا ہے یہ نماز کی دوری کی وجہ سے ہم پر مصیبت آئی، اور یقیناً ایسا ہو سکتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا ہم مسجدوں میں جانے والے بن جائیں، لیکن آپ آج بھی جا کر مسجدوں میں جا کر دیکھ لیں اور اسپتالوں میں جا کر دیکھ لیں، اسپتالوں میں عزیزان گرامی ہجوم لگا ہوا ہے اور مسجدیں خالی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ اگر کچھ لوگ سے آپ کہیں گے کہ یار بیمار ہو گیا، جو مسجد نہیں جا رہا ہے اسپتال میں جا رہا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ ارے بیمار ہوں تو اسپتال ہی میں نہ جاؤں گا، دوا وہیں سے لوں گا نا، وہیں سے نہ ٹھیک ہوں گا۔ تو ٹھیک ہے بھائی، تمہارے جواب سے میں تمہیں ہی عبرت کی بات کرتا ہوں۔ اگر جسم میں بیماری ہو جائے، اگر جسم مریض ہو جائے، تو اس کی دوا کے لیے اسپتال یعنی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح روحانی مرض کے لیے، روحانی مرض کی شفا اور دوا کے لیے مسجد میں جانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا ضمیر اور یہ جو ہماری روحانیت بیمار پڑ چکی ہے، یہ جو ہمارا دل بیمار پڑ چکا ہے، اس کی دوا کب کریں گے؟ یہ جسم عزیزان گرامی اگر ہم نے بالفرض مان لیجئے دوا نہیں کیا تو ہم زندگی میں کم و بیش 60-50 سال زندہ رہے، اس کے بعد تو انتقال کر جانا ہے، اس کے بعد اس جسم کا کوئی کام تو ہے نہیں اس کے بعد، لیکن جو ہماری روحانیت ہے، جو ہمارا عمل ہے، وہ حقیقی معنی میں اس جسم کے فنا ہو جانے کے بعد ہر جگہ اسی کو کعبانا ہے۔ اس جسم کی حفاظت کے لیے، اس جسم جو فانی جسم ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنے حقیقی عمل کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے حقیقی اعمال کو ترک کر دیا۔ تو یاد رکھیے 60 سال کی عمر میں یا 20 سال کی عمر میں اس جسم سے روح نکل گئی، پھر اس جسم کو زمین کے اندر درگور کر دیا جائے گا۔ تو پھر اس کا کام کیا ہے؟ جس حقیقی زندگی کے لیے، جس فانی زندگی کے لیے ہم نے حقیقی زندگی کو برباد کر دیا، کیا اب یہ فانی زندگی آخرت میں ہمیں بچانے کے لیے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ ہم نے اپنے اس جسم کو بچانے کے لیے روحانی جسم کو کمزور کر دیا۔ اب آخرت کے میدان میں کیا ہماری روحانیت کو بچانے کے لیے ہمارا جسم آئے گا؟ نہیں آئے گا، بلکہ وہاں تو حال یہ ہے کہ یہ ہاتھ بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ آنکھ ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہ کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ قدم ہمارے خلاف گواہی دیں گے، حتیٰ کہ یہ رونگٹے بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یار یہ جو جسم ہمارے خلاف قیامت کے میدان میں گواہی دے گا، اس کی اتنی زیادہ حفاظت، یہ نہ سمجھے گا کرنا ہی نہیں ہے، ہر حال میں کرنا ہے، جان بچانا فرض ہے، بچانا ہے، لیکن عبرت کے لیے یہ بات سمجھانا ہے کہ یہ جو جسم قیامت کے میدان میں ہمارے خلاف گواہی دے گا، اس کے لیے جب ہم اتنی تیاری کرتے ہیں، اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اتنی کاوش، اتنی محنت کرتے ہیں، تو یار جس کی وجہ سے، جس روحانیت کی وجہ سے، جس عمل کی وجہ سے ہمیں جنت میں جانا ہے، تو بتائیے اس حوالے سے ہمیں کتنی محنتیں کرنی چاہیے، اور وہ ہم سے نہیں ہو رہی ہیں۔ تو عزیزان گرامی پہلا پیغام یہی ہے کہ اسپتالوں میں بھی جائیں، لیکن اس سے پہلے رب تعالیٰ کی عبادت گاہوں میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عزیزان گرامی دیکھیں، نماز کے حوالے سے اور کچھ بات کر دوں،
بلکہ یہاں مصیبت ہم پہ آئی ہے، اس کے حوالے سے ایک مزے کی بات کر کے، نماز کی بات کر کے پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ جو ڈینگو مرض ہے یہ ایک مصیبت ہے، یہ ایک آفت کی شکل میں ہے۔ اب کیا کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم اس وبا سے نجات پا سکیں، اس تکلیف سے نجات پا سکیں؟ آپ کو پہلے تھوڑا یہاں بتا دوں، میں بہت زیادہ جذباتی بیان کرنے والا بھی ہوں، بہت زیادہ ایسا بیان کہ آپ نعرہ لگانے پہ مجبور ہو جائیں گے، لیکن اس کی اب ضرورت نہیں ہے یار، یہ دل بدلنے کی ضرورت ہے حقیقی معنوں میں۔ یہ صرف نعرے بھی ضروری ہیں، لیکن صرف نعروں سے نہیں، اے کاش ہم بدل جائیں۔ یہ ہمارے اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں بہت سنجیدہ طریقے سے گفتگو کر رہا، اس انداز میں کہ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری باتوں کو میرے بھی دل پہ اثر پذیر ہونے، آپ کے بھی دلوں پہ اثر پذیر ہونے کی توفیق دے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے بلکہ صرف دنیا ہی نہیں آخرت کی بھی پریشانیوں سے نجات پا جائیں، تو کیا کوئی وظیفہ، کوئی عمل ہے؟ ہاں مسکرائیے، خوش ہو جائیے۔ بلکہ ہم کیا بتائیں، خود ہمارے آقا جان عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ بیان کرتا ہو، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنے دن کے 4 حصے کر دیے ہیں، اور یا رسول اللہ 3 حصوں میں میں رب تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کروں گا، اور 1 حصے میں آپ پر درود پڑھوں گا۔ آقا جان نے فرمایا بہت اچھا، لیکن درود پڑھنا اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ 2 حصوں میں میں آپ پہ درود پڑھوں گا، اور 2 حصوں میں رب تعالیٰ کی عبادتیں کروں گا۔ آقا نے فرمایا بہت خوب، لیکن اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ 3 حصہ میں اپنے 24 گھنٹوں کے 3 حصہ میں آپ پر درود پڑھوں گا، اور 1 حصہ رب تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کروں گا۔ آقا نے فرمایا بہت خوب، لیکن اور درود پڑھنا بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عزیزان گرامی، صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں فرض و واجبات کے بعد اب ہر لمحہ رات و دن محض آپ پر درود پڑھوں گا۔ تو آقا جان عالمین نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، مختار کائنات نے فرمایا، دافع جملہ بلا نے فرمایا اگر تم ایسا کر لو گے تو رب تعالیٰ تمہیں دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی غموں سے آزاد فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے غموں سے رہائی مل جائے، اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے غموں سے آزادی مل جائے، اگر ہم چاہتے ہیں آخرت کے بھی غموں سے رہائی مل جائے، تو ایک ہی وظیفہ ہے، وہ عمل ہے جو خود مختار کائنات نے بیان فرمایا، اور وہ وظیفہ، وہ عمل نبی محتشم پہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو درود پاک کی خوب کثرت کریں، ہر لمحہ وضو ہو نہ ہو، چلتے پھرتے بیٹھتے، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن اپنے نبی پہ درود پڑھیں۔ انشاءاللہ درود کی برکت سے رب تعالیٰ دنیا کے بھی آخرت کے بھی غموں سے رہائی عطا فرما دے گا، اور جو درود پڑھتا ہے رب تعالیٰ کی اس پہ رحمت خاصہ ہوتی ہے۔ جو درود پڑھتا ہے رب تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کے غموں سے رہائی عطا کرتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے رب رحمت دو عالم علیہ السلام کا اسے قرب نصیب ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ سایہ فگن ہوتی ہیں۔ اور عزیزان گرامی، جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے وہ بہت جلدی رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ وضحا کے دیدار سے مشرف بھی ہو جاتا ہے۔ تو درود کی خوب کثرت کریں۔ یہ درمیان میں بات آگے اس لیے بیان کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، ہماری زندگی کا محض مقصد یہ ہے، رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہمیں اپنی عبادت کے لیے۔ اچھا، زندگی کو اگر عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو یہ موت کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ اگر عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا تو زندگی ہی تھی، لیکن موت کو کس لیے پیدا کیا؟ اے قرآن اب بتا دے، زندگی اور موت کو کس لیے پیدا کیا؟ تو قرآن پھر جواب دیتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ کس لیے آزمائش کرے؟ کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ زندگی اس لیے کہ اچھے عمل کرے، اعمال حسنہ کرے۔ موت اس لیے کہ پھر اس کی جزا پائے، اگر بدکاریاں کی ہے تو اس کی سزا پائے۔
تو یہ دارالعمل ہے، یہ زندگی عمل کرنے کی جگہ ہے، اور موت اس لیے ہے کہ اگر بندہ عمل کر کے اچھے عمل کر کے دنیا سے گیا تو اس کی بہتر جزا پائے، اگر رب تعالیٰ کی نافرمانی کر کے دنیا سے گیا تو اس کی سزا پائے۔ عزیزان گرامی، تو بہت سارے احباب کو آپ یہاں یہ جملہ بھی کہتے سنیں گے، جب زیادہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں یا کثرت سے اگر بیمار پڑنے لگتے ہیں یا اگر کوئی مصیبت ان پہ آ جاتی ہے، بھائی کے بٹوارے کے معاملے میں کسی بھی بات کو لے کر اگر وہ نا اتفاقی ہو جاتی ہے تو بندہ یہ کلمات کہتا ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یار جلدی سے مر جاؤں، اس دنیا سے چھٹی مل جائے، جلدی سے مر جاؤں، اس مصیبت سے رہائی مل جائے، جلدی سے مر جاؤں یار، اس مصیبت سے رہائی تو مل جائے، آرام سے مر جاؤں، آرام سے قبرستان میں تو رہوں گا۔ نہیں، مر جانے کے بعد اگر مرنا ہم اور آپ اتنا آسان سمجھتے ہیں تو یہ مرنا اتنا آسان نہیں ہے صاحب۔ یاد رکھیے، جب تک زندہ ہیں عمل کرنے کی توفیق ہے، عمل کرنے کا راستہ ہماری ذات سے کھلا ہوا ہے، لیکن جو ہی مر گئے وہاں سے ہمارے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہاں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مر جائیں گے چھٹی مل جائے گی، رہائی مل جائے گی، نہیں، مرنے کے بعد تو حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حقیقی آزمائش تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اور موت کی خواہش کرنے والے ذرا سن لیجئے، رحمت دو عالم علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، تم میں سے کوئی بھی موت کی آرزو نہ کرے، نیکوکار تو اس لیے شاید وہ مزید نیکیاں کر لے، شاید وہ اور نیکیاں کر لے، گنہگار شخص اس لیے موت کی تمنا نہ کرے، شاید وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اور موت کی تمنا ہرگز نہ کیجیے گا۔ یاد رکھیے، ہم سمجھتے ہیں مر کر، اگر ہم سمجھتے ہیں اس معاملے میں یار حکومت ظالم ہے، ہمارا بھائی ظالم ہے، ہمارا پڑوسی ظالم ہے، ہمارے والدین ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم پہ اتفاق نہیں کرتے، ہم سے پیار و محبت نہیں کرتے، مر جائیں یا قبر میں چلے جائیں گے، تو یاد رکھیے جو ہی ہمارے جسم سے روح نکل گئی، جو ہی قبرستان میں ہم پہنچے، وہاں سے ہماری زندگی کے ہر لمحے کا سلسلہ، ہر لمحے کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، وہ قبر کیا ہے؟ آج تو ہمارا معاملہ بڑا خراب ہے۔ اگر کسی جنازے کے ساتھ آپ اور ہم جاتے ہیں، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، جو ہی جنازہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ جب جنازہ اٹھتا ہے، جنازہ آگے ہوتا ہے، ہم اور آپ پیچھے ہوتے ہیں، جنازہ آگے ہوتا ہے، ایک دوسرے کے کان میں ہم باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہوتے ہیں، کوئی اپنے بزنس کی، کوئی کاروبار کی۔ حد تو یہ ہے، جنازے کے پیچھے کوئی کہا لگا رہا ہوتا ہے، کوئی مسکرا ہنس کر باتیں کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ جنازہ آگے جا رہا ہوتا ہے، وہ یہ پیغام دیتا ہوتا ہے، اے میرے بھائیوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے اقربا، کل تک میں بھی تمہارے درمیان زندہ تھا، کل تک میں نے بھی اپنی زندگی کو تمہاری طرح میں نے بھی برباد کر دیا، کل تک میں بھی تمہارے درمیان تھا، کل تک میں نے بھی نماز اذان کے وقت ہوٹلوں میں گزار دی، نماز کے وقت ہوٹلوں میں گزار دیا، میں نے قصداً نماز قضا کر دی، لیکن آج ملک الموت نے مجھ سے ملاقات کر لی، میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا۔ اے میرے عزیزوں، تم اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، میں تو موت کا شکار ہو چکا، موت نے مجھے تو اپنے گلے لگا لیا، لیکن تمہیں ابھی غنیمت ہے۔ اے میرے عزیزوں، اپنی زندگی کو غنیمت جانو اور رب تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ، اپنی زندگی کو غنیمت جانو اور رب تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے والے بن جاؤ۔ جنازہ یہ پیغام دیتا ہوتا ہے، لیکن ہم کون سا سمجھنے والے ہیں؟ ہم تو اپنی گفتگو میں لگے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم جنازہ کے پیچھے درود شریف کا ورد کرتے چلتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جنازہ کے پیچھے ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے چلتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جنازے کے پیچھے ہم اپنی موت کا تصور کرتے، یار کل یہ دوست میرے سامنے تو تھا، کل یہ میرا باپ کل مجھ سے ملاقات کر رہا تھا، یہی وہ باپ ہے جس کی انگلی پکڑ کے میں بڑا ہوا، یہی میری ماں ہے جس کا دودھ پی کر میں بڑا ہوا، یہی میرا بھائی ہے جس کے ساتھ میرا بچپنا گزرا، ارے کل تک یہ میرے ساتھ تھا، کل تک ہم آپس میں ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن موت نے اسے اپنے گلے لگا لیا، لیکن کل وہ وقت بھی
بھی آنے والا ہے, کل میرے بھی بدن سے روح نکل جائے گی, میں بھی موت کا شکار ہو جاؤں گا. ہونا یہ چاہیے تھا وہاں ہم اپنی موت کا تصور کریں, ہونا یہ چاہیے تھا وہاں ہم اپنی آخرت کی فکر کریں, لیکن ہم سے کہاں ہونے والا ہے. ہم تو وہاں بھی اپنی دنیا کو بنانے کی بات کرتے ہیں. اتنے کم عقل قسم کے لوگ بھی جنازے کے پیچھے ہوتے ہیں, جو جنازہ کے پیچھے بزنس کی بات کرتے ہیں, کاروبار کی بات کرتے ہیں. میاں کل بنارس گیا تھا ساڑی لے کر, یار کوئی نہیں بکی, بڑی پریشانی ہے, بڑی تنگی چل رہی ہے. میاں ابھی بھی دنیا کی پڑی ہے یار, جنازہ کے پیچھے لمحے بھر کے لیے تو اپنی موت کو یاد کر لیتے. اس کے بعد جب جنازہ ہو جاتا ہے, جنازہ کے بعد بھی ہمیں تسلی نہیں ہوتی, ہمارے دل کو تسلی نہیں ہوتی, ابھی بات ادھوری ہوتی ہے. کہتے ہیں صاحب ابھی رکو, جنازہ پڑھنے کے بعد بات کرتے ہیں. جو ہی جنازہ ہوتا ہے, آپ نے بھی مشاہدہ کیا, یہ کوئی ڈھبی چھپی بات نہیں کر رہا, یہ ایک دم کھلی بات کر رہا. آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا ہے, جنازہ جو ہی ہو جاتا ہے گروپ بندی ہوتی ہے, کہیں 5 لوگ, کہیں 6 لوگ, کہیں 2 لوگ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. یار وہ قبرستان, جنازہ کے پیچھے ہم نے اپنی موت کا تصور نہ کیا, یار قبرستان میں تو جا کے اپنی موت کا تصور کرتے. اور یہاں ایک بات اور کر دوں کہ جب ہمارے عزیز کو, ہمارے مرحوم کو قبرستان کے اندر ڈالا جائے تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم وہاں موجود ہوں. اس لیے نہیں کہ نظارہ کریں, اس لیے نہیں کہ وقت پاس کریں, اس لیے کہ جو معاملہ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے, جس طرح اسے کفن کے ساتھ اس کو اس تنگ قبر میں ڈالا جا رہا ہے, ان قریب, بہت قریب وہ وقت ہے, اسی طرح مجھے بھی اسی قبرستان میں ڈالا جائے گا, اسی قبرستان میں اسی طرح مجھے بھی ڈالا جائے گا. یار ذرا تصور کریں, اس قبرستان میں جہاں سوئی کی نوک کے برابر روشنی آنے کا کوئی انتظام نہیں, جہاں سوئی کی نوک کے برابر ہوا آنے کا انتظام نہیں, اس تنگ قبر میں بھلا کیسے رہیں گے؟ ہونا اس عبرت کے حوالے سے ہمیں وہاں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اگر وہاں بھی کچھ لوگوں کو آپ کھڑا ہوتا ہوئے دیکھیں گے تو وہاں بھی چلا چلی مچی ہوتی ہے, پھلنوا ٹھکنوا, یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. یار وہاں تو اپنی موت کو یاد کرتے. جنازہ ہو جانے کے بعد گروپ بندیاں ہوتی ہیں, دنیا بھر کی سیاسی باتیں, کہیں بکریوں کی باتیں, کہیں چائے کی باتیں, ارے فلاں ہوٹل کی چائے بڑی اچھی ہے, فلاں جگہ ڈھابا کھل گیا ہے. یہ ساری باتیں کرنے کے لیے تو زندگی اور بھی تھی, کیا قبرستان میں یہ بات ضروری تھی؟ یار وہاں کم از کم نہ اچھی بات کر سکیں, آپ اور ہم کوشش کریں یار, تنہا ہو جائیں, اکیلے ہو جائیں, اور اپنے نبی پہ درود پڑھیں اور اپنے کلمہ طیبہ کا ورد کریں. جو ہمارا عزیز مر چکا ہے اس کی روح کو اصال کریں, وہاں اپنی موت کو یاد کریں. دیکھیے ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے یار, وہ جلیل القدر صحابی جنہیں رحمت کائنات علیہ السلام نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی, اور عزیزان گرامی وہ ذات جنہوں نے رحمت دو عالم علیہ السلام سے 2 مرتبہ دنیا میں جنہوں نے جنت خریدی ہے, وہ سرکار ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب قبرستان پہ پہنچتے, ہماری اور آپ کی اوقات کیا یار, 5 وقت کی نماز بھی ادا نہیں ہوتی. اگر ہفتے میں پہنچتے ہیں تو کتنی کم نصیبی ہے, 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے مسجد میں ہمیں پھانسی دینے کی سزا دے دی گئی ہو. عزیزان گرامی افسوس ہے ہماری زندگی پر, لیکن ان جلیل القدر صحابی جنہیں رحمت دو عالم نے جنتی ہونے کی دنیا میں بشارت دے دی, جنہوں نے 2 مرتبہ آقا سے دنیا میں جنت خرید لی, وہ سرکار عثمان غنی جب قبرستان پہنچتے اور قبرستان کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہتے کہ آپ کی داڑھی شریف بھیگ جاتی, آنسوؤں سے تر ہو جاتی. آپ کے سامنے آپ کے متعلقین پوچھتے, حضور کون سی آفت ہے, کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے, آپ اس قدر رو رہے کہ آپ کی داڑھی شریف آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے, حضور کون سا غم آپ کو رلا رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے عزیزو, یہ قبرستان ہے, یہ قبر ہے, کیا تم نہیں دیکھتے یہ قبر ہے, اور یہ آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے. ارے سنو, جو یہاں کامیاب ہو گیا آخرت کی ہر منزل میں وہ کامیاب ہو گیا, جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ حشر میں کامیاب ہو گیا, جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ پل صراط پر کامیاب ہو گیا, جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ جہنم سے بچ گیا, جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ جنت میں ٹھکانہ پا گیا. لیکن یاد رکھو, جو یہاں کامیاب آخرت کی ہر منزل میں کامیاب, لیکن جو اس قبر کے آخرت کی پہلی منزل قبر میں جو پھنس گیا, آخرت کی ہر منزل میں وہ پھنس گیا. اس تصور سے
میں رو رہا ہوں۔ جنہیں جنت کی بشارت مل گئی ہے زبان مصطفیٰ سے، وہ قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں، اور ہم جن کی نمازیں بھی ادا نہیں، جنت کی بشارت تو بڑی دور کی بات، جن کی نمازیں ادا نہیں، والدین کے ساتھ اچھے سلوک نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک نہیں، کوئی اعمال حسن نہیں، اب وہ قبرستان پہ جا کے قہقہے لگا رہے۔ یار ہم کو کس قدر رونا چاہیے تھا۔ تو عزیزان گرامی، تو موت صرف رلانے کے لیے نہیں آتی، بلکہ عبرت کا پیغام دینے کے لیے آتی ہے کہ اے میرے بھائی، آج تو میں گیا، کل تو نے بھی آنا ہے۔ وہ آپ شعر ہر میت کے بعد سنتے ہوں گے جب پرسہ دیتے ہیں کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ یہ شعر سنتے ہیں، اور اس کے اندر عزیزان گرامی جب بھی کوئی گفتگو سنیں، میں بھی اپنے آپ کو کہہ رہا، جب بھی ہم کوئی گفتگو سنیں تو اس مزاج اور اس خیال کے ساتھ تادم حیات سنیں کہ یہ بات جو میں سن رہا ہوں انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گا۔ جب اس نیت سے ہم سنیں گے تو انشاءاللہ 10 بات میں سے ایک بات پہ ہم ضرور عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اور دیکھیں عزیزان گرامی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم مسجد میں آنے والے نہیں بنتے، نماز ہماری کثرت سے قضا ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں ہماری تو نمازیں قضا ہیں، نماز جو قصدن چھوڑتا ہے اس کی بات تو بعد میں کریں گے، نماز قضا کرنا کتنی سخت، کتنا بڑا گناہ ہے، یہ تو بعد میں کریں گے، اس کی کیا سزا ہے یہ تو بعد میں، پہلے آئیں عزیزان گرامی نماز کے حوالے سے ایک عبرت ناک واقعہ سن لے۔ اللہ عز و جل اس واقعے کے سننے کے بعد مجھے بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے، آپ کو بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ ایک بھائی، ایک جوان شخص کی بہن کا انتقال ہوا، وہ اپنی بہن کا جنازہ لے کر قبرستان گیا، اور جب اس نے اپنی بہن کو دفنانے کے بعد جب وہ گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی جیب میں اشرفیوں کی تھیلی تھی جو مٹی دیتے وقت اس کی بہن کی قبر کے اندر گر گئی۔ تو یہ وقت کے علماء کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے حضور میں جب اپنی بہن کو مٹی دے رہا تھا اسی دوران میری جیب سے اشرفیوں کی تھیلی میری بہن کی قبر کے اندر گر گئی ہے، کیا میں اس کو نکال سکتا ہوں؟ وقت کے علماء نے جواب دیا ہاں اسے نکال لو ورنہ اسراف یعنی برباد جائے گی۔ تو وہ عزیزان گرامی اپنی بہن کی قبر کے پاس آتا ہے، اپنی بہن کی قبر کی کھدائی کرتا ہے، اور جب اپنی بہن کی قبر کی کھدائی کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے وہ بے ساختہ پیٹھ پیچھے گر جاتا ہے، بے ہوش پڑ جاتا ہے۔ اور جب کچھ دیر کے بعد بڑے ہی دل لگی کے ساتھ اس واقعے کو سنیے گا، جب اس کو ہوش آیا تو وہ دوڑا اپنے گھر جاتا ہے، اور گھر جانے کے بعد کہتا ہے ماں یہ بتا دے میری بہن کون سا گناہ کرتی تھی؟ ماں نے کہا بیٹا کیا وجہ ہے آج اپنی بہن کے گناہ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ بھائی نے کہا ماں بتا دے میری بہن کون سا گناہ کرتی تھی؟ ماں نے کہا بیٹا کیا کوئی وجہ ہے؟ کیا تو نے کچھ دیکھا ہے؟ کیا وجہ ہے اپنی بہن کے گناہ کو جاننے کے لیے اصرار کر رہا ہے؟ بھائی بیٹے نے کہا ماں جب میں اپنی اشرفیوں کی تھیلی نکالنے کے لیے اپنی بہن کی قبر کی کھدائی کر رہا تھا، اور جب میں نے قبر کی کھدائی کر لی تو جب اس کا جسم نظر آیا تو ماں میں نے کیا دیکھا کہ اس کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اس کے جسم کو آگ کے انگاروں نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اس کی قبر میں آگ دہک رہی ہے۔ ماں کون سا گناہ کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر میں یہ میں نے دردناک منظر دیکھا ہے؟ کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر میں آگ کے انگارے بھڑکا دیے گئے ہیں؟ عزیزان گرامی یہاں آنکھ بند کر آپ تصور کیجئے، ذرا سا تصور کیجئے یار، وہ تنگ قبرستان جہاں کروٹیں بدلنے کو جگہ نہیں، جہاں ہماری ناک میں روئیاں ڈال دی گئی ہیں۔ عزیزان گرامی کفن کو باندھ کر ہمیں قبرستان کے اندر ڈالا گیا، اوپر سے پٹریاں رکھ دی گئی، اوپر سے مٹیوں سے اسے بند کر دیا گیا، بڑی بڑی مٹیوں کے ٹکڑے رکھ کر گز بھر زمین کے اندر
اندر دفن کر دیا گیا، یا اس قبر میں اگر گناہوں کے سبب اگر بتائیں نہ ذرا، اگر ہم پہ سانپ مسلط کر دیے گئے، اگر گناہوں کے سبب ہم پہ بچھو مسلط کر دیے گئے، اگر گناہوں کے سبب ہم پہ جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی، ہماری قبر کو گناہوں کے سبب جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا گیا، تو یار وہاں کون فریاد رسائی کو آئے گا، وہاں کون مشکل کشائی کو آئے گا، وہاں کون حاجت روائی کو آئے گا؟ یار دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرنے والے والدین ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جسم سے جب جان نکل جاتی ہے تو وہ ماں و باپ بھی ہمارے ساتھ قبرستان میں آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یار وہ قبرستان میں جانے کے بعد چند دن گزریں گے، آپ کے عزیز و اقربا، آپ سے بڑا پیار کرنے والے آپ کے دوست آپ کو فراموش کر جائیں گے، آپ نام کا کوئی بندہ بھی تھا وہ یہ چیز بھی بھول جائیں گے۔ تو یار اس بے وفا دنیا اور اس بے وفاؤں کے ساتھ رہ کر ہم اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ یار یاد رکھیے، قبرستان میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری مشکل کشائی کو آنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری خبرگیری کرنے والا نہیں ہے۔ اگر وہاں کوئی کام آئے گا تو ہمارا اعمال حسن کام آئے گا، اگر کوئی کام آئے گا تو قرآن کی تلاوت کام آئے گی، اگر کچھ کام آئے گا تو درود کی کثرت کام آئے گی، اگر کوئی کام آئے گا تو کلمہ طیبہ کا ورد کام آئے گا، اگر کوئی کام آئے گا تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کام آئے گا، اگر کچھ کام آئے گا تو رب کی عبادت کام آئے گی، اگر کچھ کام آئے گا تو حضور کی محبت کام آئے گی، اگر کچھ کام آئے گا تو اعمال حسن کام آئے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو ان دنیا کے بے وفاؤں اور اس بے وفا دنیا کے چکر میں آپ اور ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ اس زندگی، پہلے تو زندگی کا ایک اندازہ لگایا جاتا تھا کہ ممکن ہے 60 برس بندہ جی لے، ممکن ہے 40 برس بندہ جی لے، لیکن اب تو چلتے پھرتے بندے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب تو ہٹے کھٹے جوان انسان اچانک موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایسا بھی بعض مرتبہ ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ رہے ہیں، ہنسی مذاق ہوئی ہے، کہے والی باتیں بھی ہوئی ہیں، ملے جلے بھی ہیں، لیکن جو گھر پہنچے ہیں فون آیا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، یوں موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہم اپنی ان بے وفا اور بے وفا دنیا کے لیے آپ اور ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ قبر میں سانپ اور بچھو مسلط ہو گیا تو کوئی وہاں بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی، جب اس نے قبر میں وہ دردناک منظر دیکھا اور اس نے اپنی ماں سے کہا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر میں آگ داخل کر دی گئی ہے، ماں نے کہا یہی حاصل گفتگو ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا اور کوئی گناہ نہیں کرتی تھی، ہاں کبھی کبھی نماز پڑھنے میں سستی کر دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں، کبھی کبھی نماز پڑھتی تھی نہیں، نماز روز پڑھتی تھی، لیکن کبھی کبھی سستی کر کے پڑھا کرتی تھی۔ تو میاں کبھی کبھی سستی کر کے پڑھتی تھی نماز جو لڑکی، اس کی قبر میں آگ داخل کر دی گئی، آگ کے شعلے بھڑکا دیے گئے، جن کی کبھی کبھی ادا بھی نہیں ہوتی فرض نمازیں، پھر ان کی قبر میں کیا ہوگا؟ جو جمعہ صرف 2 رکعات نماز پڑھتے ہیں، ہفتوں کی فرض نمازیں قصداً جان بوجھ کر جو چھوڑتے ہیں، پھر ان کی قبر میں کیسا دردناک عذاب ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ عبرت کے لیے کافی ہے، جب سستی پر قبر میں آگ داخل کر دی گئی تو قصداً نماز فرض چھوڑنے پر قبر میں کیسا دردناک عذاب ہوگا۔ اگر ہماری قصداً فرض نماز چھوٹی ہے تو یاد رکھیے، اللہ نہ کرے اپنے محبوب کے صدقے نہ کرے، 100 بار نہ کرے، فرض نمازیں چھوڑنے کی فرض نمازیں جان بوجھ چھوڑنے کی وجہ سے اگر ہماری قبر میں بچھو مسلط کر دیا گیا، سانپ مسلط کر دیے گئے، جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ کس کو پکاریں گے وہاں؟ کس کو پکاریں گے؟ صرف ہم تصور کریں اپنے آپ کو، کسی اور کے لیے نہیں، صرف اپنی اصلاح کریں کہ کس کو پکاریں گے اس قبر میں اگر اللہ نہ کرے عذاب نازل ہو جائے گا تو کس کو؟ حد تو یہ ہے، یہ ڈینگو مرض جو پھیلا ہے یہ بھی عبرت کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو یار کتنوں سے میں نے تو سنا ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھائی جس کو ڈینگو بخار ہو گیا اس کے پاس مت جاؤ، وہ تم کو بھی ہو جائے گا۔
تو یار یہ دنیا میں ایک معمولی سا مرض آ گیا، اس کے پاس بندہ جانے کو تیار نہیں، اس کے پاس جانے سے دوسرا بھی منع کرتا ہے، تو قبر میں خاک کوئی امداد کو آئے گا؟ پھر قبر کے دردناک عذاب سے بچانے کے لیے پھر کون آئے گا؟ یار دنیا میں کوئی خیریت کے لیے جب بخار ہو جانے پر نہیں آتا، تو قبر میں کوئی مشکل کشائی کو آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ ہم عزیزان گرامی یہ رب تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کریں، آپ سب مل کر کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی ہمیں زندگی ملی ہے، جتنی نمازیں قضا ہو چکی، آئیں عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل تمام قضا نمازوں کو بھی ادا کروں گا، اور یہ بھی عہد کرتا ہوں انشاءاللہ آج سے کل سے اب میری کوئی بھی نماز فرض قضا نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے بستر مرگ پہ جب بندہ پہنچتا ہے، حضرت یہ بہت عام سی بات ہے، جب بستر مرگ پہ پہنچتا ہے بندہ کوئی، اور جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، بہت زیادہ مجھے بخار ہے، اور جب اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ شاید میں بچوں گا نہیں، تو بندہ جو ہے بستر مرض پہ ہی جو ہے دعائیں کرنے لگتا ہے، نیتیں کرنے لگتا ہے، وعدہ کرنے لگتا ہے، مولا مجھے صحت دے دے، اب مجھ کو صحت ملی، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو مولا خوب نماز پڑھوں گا، مولا میں ٹھیک ہو گیا تو والدین کی خدمت کروں گا، مولا میں ٹھیک ہو گیا تو مسجد میں جانے والا بن جاؤں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا۔ خوب وعدہ کیا، خوب اچھی اچھی نیتیں کی، اور رب تعالیٰ نے اسے صحت دے دی، اسے بیماری سے شفا دے دی۔ وہی بندہ جو بستر مرگ پہ نماز پڑھنے کا عزم کیا تھا، نماز پڑھنے کا رب تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، صحت مل جانے کے بعد نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جو بندہ بستر مرگ پہ قرآن کی تلاوت کرنے کا وعدہ کیا تھا، صحت مل جانے کے بعد اب قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا ہے۔ بستر مرگ پہ تو بڑی دعائیں کی تھی کہ ٹھیک ہو گیا تو صرف اعمال حسن کروں گا، اچھے اعمال کروں گا، برائیاں کوئی نہیں کروں گا، لیکن جب ٹھیک ہو گیا اعمال اچھے ایک بھی نہیں کر رہا، برائیاں خوب کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، ایسا بندہ یاد رکھے کہ تو نے کسی اور سے وعدہ خلافی نہیں کیا ہے، تو نے اپنے رب سے وعدہ خلافی کیا ہے۔ ارے رب تعالیٰ سے وعدہ خلافی کیا ہے تو نہ دنیا میں تجھے قرار آئے گا، نہ آخرت میں قرار آئے گا۔ انسان سے اگر کوئی وعدہ خلافی کرے تو قیامت کے میدان میں تو جواب دینا ہی ہے، تو جو رب سے وعدہ خلافی کرے پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے، تو جو نیت اگر بستر مرگ پہ ہم کریں، بلکہ بستر مرگ پہ اللہ کرے ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ابھی سے ہم عزم مصمم کر لیں، پکا عہد اور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ کوئی نماز ہماری نہیں چھوٹے گی۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، صرف اگر نماز پابندی سے پڑھنے والے بن گئے تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بچیں گے۔ حد تو یہ ہے کہ جمعہ کے بعد عصر کے ٹائم اگر کسی سے کہے چلو نماز پڑھنے، اصل میں ناپاک ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے، اگر 5 ٹائم کے اگر ہم اور آپ پابند ہو گئے نماز کے، تو انشاءاللہ زندگی میں وہ گھڑی نہیں آئے گی کہ ہم کسی سے یہ کہیں کہ ہم ناپاک ہیں، یہ وہ کہنے کا کبھی موقع نہیں آئے گا۔ تو رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ پروگرام، یہ میلاد شریف کی محفل ایصال ثواب کے لیے تھی۔ تو یاد رکھیے، یہ جو میلاد شریف یہاں پہ جو کچھ بھی پڑھا گیا، سنا گیا، رب تعالیٰ کی ہم تو عقیدے والے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ آج جو کچھ بھی پڑھا گیا ان کی روح کو رب تعالیٰ عطا فرمائے گا، لیکن ان کی ذات سے نیکیاں کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ان کے رفقاء و متوسلین اور محبین جو اچھے عمل کریں گے، ان کی روح کو ایصال کریں گے، وہی نیکیاں ان کو پہنچیں گی۔ تو ابھی تو ہمارے لیے چانس ہے نا کہ ہم محفل میں آئے، یہ بھی ثواب کمائے ہیں، درود شریف پڑھ کے بھی ثواب کمائیں، نماز پڑھ کے بھی ثواب کمائیں، والدین کی خدمت کر کے بھی ثواب کمائیں، جتنی بھی نیکیاں کر لیں۔ اور بندہ جب قبرستان میں پہنچتا ہے تو یہی کہتا ہے کاش اے کاش اے کاش ایک بار اور زندگی مل جائے، میں خوب رب تعالیٰ کی عبادت کروں گا، ہر گھڑی رب تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے، ہمیں یہ زندگی پہلی اور آخری مرتبہ ملی ہے۔ قبر میں جانے کے بعد اگر یہ کوئی حسرت کرے کاش زندگی ملے، تو پھر یہ اس کو پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ ایسا ہو کہ ہم قبر میں جائیں تو عزیزان گرامی رب تعالیٰ کے فضل سے یہ ندا آئے، میں نے اسے اپنے فضل سے معاف فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو قصداً سبن آج یا آج سے پہلے میری زبان و فعل سے کوئی بھی کفریہ کلمات و فعل ہوئے، آپ سب کو گواہ بنا کے